أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. آپ کیسے ہو استاذہ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اوکے چلیں شروع کریں گے. سورۃ الغاشیہ چل رہی ہے ہم لوگوں کی انشاءاللہ. آپ لوگوں نے سورۃ الغاشیہ کا ایک یہ ورڈ وغیرہ کر لیے ہے نا انشاءاللہ. کوشچن آنسرز باقی رہتے ہیں, تفسیر باقی رہتی ہے آپ لوگوں کی بس. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. میم ورڈ ٹو ورڈ 16 تک ہوئے ہیں. 16 تک ہوا ہے. جی. اوکے تلاوت شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جی آپ لوگوں کے یہ یہاں سے الحمدللہ جو یہ سارے پارٹ جنت کے چلے آ رہے تھے اتنا ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا. پھر 17 سے غور و فکر کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل, کیا تم نے ابل کو نہیں دیکھا کیف خلقت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا ہے. چلو هل اتاک حدیث الغاشیہ. غاشیہ قیامت کے ایک ناموں میں سے نام بتایا جاتا ہے اور چھا جانے والی. کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ پھر اس میں سیدھے ڈویژن شروع ہو گئے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے اور کچھ ایسے. وجوہ ہوئیں یومئذ خاشعہ, اس دن کئی چہرے ذلیل ہوئے ہوں گے خوف اور اپنے پچھلے کاموں کی وجہ سے شرمندہ. عاملۃ ناصبہ, سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ, تو
ایسے لوگوں کو دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تسقى من عین آنیہ، پھر کھانے پینے کی اس میں لگ بھگ نعمتوں کی بات ہوئی ہے، اور اوپر ان کا کھانا کیسا ہوگا. پھر اس کے بعد جنتیوں کے لیے کیا کیا مہمان نوازی اکرام وغیرہ کا انتظام ہوگا. تو ان کے لیے کوئی اور کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے، جو کہ خاردار جھاڑیاں ہوگا. یعنی کہ بہت زیادہ کانٹے دار بتا، جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہاں بھی کانٹے دار جو ہے وہ کھانا جو اونٹ کا کبھی ہوتا ہے، کیونکہ خشک جگہ میں اس کا رہنے کا ایک وہ ہوتا ہے علاقہ، لیکن وہ اسے کھا سک پانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے لیے فائدے مند، اس کو فائدہ بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ صرف ان کو کوئی نہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی کوئی اس کو طاقت، یعنی کھانے جیسا کچھ بھی اس میں غذائیات نہیں ہوں گی، اور نہ ہی ان کو موٹا کرے گا، نہ ہی یہ کھانے سے ان کی بھوک ہی مٹے گی. اتنا برا کھانا جبھی ہی کھانے کے لیے کوئی تیار ہو سکتا ہے کہ جب بہت بھوک لگی ہو، اور بھوک سے آرام آ جانے کا اس کو یہ ہو کہ کھا لیں گے پیٹ تو بھر جائے گا. کم سے کم جو پیٹ تو بھر جائے گا والی بات ہے وہ بھی نہیں ہوگی، تو تکلیف ویسے ہی بنی رہے گی، اور اس کے علاوہ یہ پیٹ پھاڑ دے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ سارے ذکر ہیں حدیث میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے جو کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، نعمتیں ان کے چہروں پر ہی نظر آ رہی ہوں گی. آمین یا رب. لسعیہا راضیہ، وہ انہوں نے جو کیا ہوگا دنیا میں، کیونکہ یہاں پر بھی ہر طرح کی محنتیں انسان کر رکھے کہ اوپر بھی عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کر کے وہ بھی آئے ہوں گے، اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ اپنی مرضی سے اپنا جو سمجھ میں آ رہا کر رہے ہیں، ہم ہی لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں. اب کبھی رمضان آ گیا، کبھی روزے رکھ رہے ہیں، کبھی تو جو دل سے نہیں کر رہے ہیں ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ تھوڑا بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے سے یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل بھی برڈن نہیں لگ رہی ہوتی، اور پھر سبھی میں خیر نظر آنے لگتا ہے. وہاں پر کے لیے کیا بیان ہوا ہے کہ اپنی یہ اپنی محنتوں پر راضی ہوں گے، یعنی کہ جو تکلیفیں اٹھائی تھی کہ بس نہیں اللہ کے لیے میں اس کے اوپر صبر کروں گی، اور جو بھی ہے اللہ کی طرف سے خیر ہے، یہ ساری باتیں جو انہی نے اپنی برداشت کر رہے تھے، تو پھر وہ ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں، میرے رب نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا الحمدللہ سب خیر تھا، اور راضی ہوئے تھے. تو وہاں پر بھی الحمدللہ ان کی جتنی ساری چیزیں ملیں گی تو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوں گی. اور پھر کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، اعلیٰ جنت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. لغو بات، حد سے بڑی بھی بات کو لغو کہتے ہیں. نارمل جب ہم لوگوں نے لغو یہ الفاظ پڑھا تھا تو یہ ہوا تھا کہ ہاں حدیث وغیرہ میں بھی آیا ہے کہ لغو بات نہیں کرتے ہیں مومن. اس طرح کا بھی ہے، یہ جو بیکار باتیں آپ اسے کہہ لیں.
اس میں بیہودہ باتیں، بیکار باتیں، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس میں وہ نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، بس ایسی مذاق کی باتیں، یہ ساری آ جائیں گی لغو۔ تو کوئی یہاں پر بھی آپ ترجمہ میں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیہودہ باتیں، بیکار باتیں وہاں پر کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ کبھی دوسرے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو وہ بات جو ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے، اور یا پھر کوئی اس طرح کا ہنسی مذاق ہو یا ایسی باتیں ہوں کہ کچھ لوگ تو اسے انجوائے کرتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ نہیں انجوائے کرتے ہیں اس کو، تو کوئی بھی اس طرح کی بیکار باتیں پھر وہاں پر نہیں ہوں گی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی جن کو بری باتیں کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور انسان کی جب آپ ملے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، پرسنالٹی پتہ چلتی ہے کہ انسان بات کیا کرتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، کیونکہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، یہ چیز جو ہے وہ اتنا زیادہ فرق نہیں کرتی جتنا کہ آپ کسی سے ملیں، اور کسی کسی کی بات کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ عجیب سا محسوس تھا، مطلب نہیں کچھ سمجھ میں آیا، نہیں عجیب بات، ایک دو نے عجیب باتیں ہی کر رہی تھی، یہ تھا وہ تھا، پھر پوری پرسنالٹی اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی کم اور بہترین بات کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ جنتیوں کا بھی یہی حساب ہے کہ وہاں کوئی بری باتیں نہیں سنیں گے، یعنی کہ نہ وہ خود کریں گے اور نہ ہی ان کو کہیں اور سے بھی اس طرح کی باتیں سننے ملیں گی۔ اللہ یہ صفات ہم سب کو دنیا میں بھی دے اور جنت میں بھی نصیب ہو، آمین۔ فیہا عین جاریہ، پھر وہاں کے بہترین کیا کیا طریقے ہوں گے کہ وہاں چشمہ جاری ہوگا، نہریں بہتی ہوں گی، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، یعنی کہ اونچے اونچے بیڈ لگے ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور جام رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور قطاروں میں گاؤں تکیے لگے ہوں گے، مصفوفہ صف، وزرابی مبثوثہ، اور عمدہ قالینیں، کارپیٹس بچھی بھی ہوں گی بہترین والی۔ اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا عمل عطا فرمائے، اللہ کی خوشنودگی اور اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، آمین۔ واٹس ایپ پر آپ لوگوں کے آگے کے بھی ورڈ ٹو ورڈ آئے، اس کی تفسیر الحمدللہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ساری نعمتوں والی چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک ساتھ رکھ کر کے اس کو بتا دیا کہ ایسی ایسی چیز ہوں گی۔ الحمدللہ تفسیر آسان ہے اس کی، ورڈ ٹو ورڈ اور ترجمہ تھوڑا سا یاد کرنے میں نیا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ چلو تو آگے کا ورڈ ٹو ورڈ ختم کریں گے۔ آ، فا، لا تینوں الگ ہیں، حمزہ کے کوشچن استفہامیہ ہیں، حمزہ استفہامیہ، اور فا سو کے لیے، لا مانے نہیں، تو کیا نہیں، تو جو ہے فا کے لیے ہے، اور نہیں کیا نہیں، ینظرون نظر سے ہے، مطلب یہاں پر وہ سب نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ دیکھتے ہیں، کیا وہ سب نہیں دیکھتے، اس طرح والی بات آئی۔ ایزی ہے، نظر ہی لکھیں اس کے پر، نظر ورڈ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ینظرون
वाव नून जमा का आ गया या आगे थर्ड पर्सन के लिए आया है। इलल इबिल, इला माने तरफ, इबिल माने कैमल, ऊंट। उन्होंने जमल पढ़ा है और इबिल भी कैमल्स को ही कहते हैं। चले, कैफा खुलिकत, कैसा तख्लीक किया गया है। खुलिका, बनाया गया है। और ता मुअन्नस के लिए खुलिकत, उनकी तख्लीक कैसे की गई हैं। वह और इला माने तरफ, इसका जुमला पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो सब कैसे पैदा किए गए हैं। अरब्स की बात थी, और ऊँट जो है वो इस तरह का है कि ऑलमोस्ट सभी तरफ जो है वो देखा हुआ होता है, जाना हुआ होता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर इस तरह के हैं कि देखे जाने हैं सभी तरफ, लेकिन अरब्स पर ये सूरह नाजिल थी, तो पहला वहां पर उन्हीं के हिसाब से आया कि ऊँटों की तरफ देखने का हुक्म हुआ। और फिर आम चीजें के आसमान, पहाड़, जमीन। तो ऊँट के बारे में जब जिनका देखा हुआ अगर नहीं है, तो वो सारे जानवरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बहुत अच्छी उसके हिसाब से बनाया हुआ होता है, लेकिन ऊँट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रेगिस्तानी इलाके के रहने के लिहाज से बेहतरीन चीजें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका खाना पीना अलग है, उनका चलना अलग है, और रेत के लिहाज से उनके आंखें, और पानी की कमी होती है तो वो पानी का भी एक हिसाब उनको अल्लाह ने अपनी तरफ से बना के दिया है। और बेहतरीन साथ ही इनके लिए मर्सिडीज कार जैसा रहती थी बेहतरीन ऊँट। इनकी तख्लीक की तरफ देखने के लिए कहा गया कि क्या ये अपने आप ही खुद ही ऐसे ही बन के आ गए कि जैसी इनको जरूरत थी, या खुद किसी ने बना लिया है कि भाई रेगिस्तानी इलाके में रहना है तो ऐसी ही पैदाइश करके पैदा हो जाते हैं हम लोग। तो किसने किसने दे दिया ये। गौर फिक्र की तरफ, ये पहचान आयात निशानियों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने वाला। तो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अपनी तरफ भी इसी तरह देखने का फिक्र मिल रही है कि हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस किस तरह से क्या क्या चीजें अता की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अम, जैसी जरूरत होती है, यहाँ तक कि इंसान अगर है तो वो गर्म इलाके के इंसान को अल्लाह ने वहाँ के रहन सहन, एटमॉस्फेयर, मौसम के लिहाज से बनाया, और फिर सर्द इलाके में रहने वाले, बर्फ की जगहों पर रहने वाले लोगों को उनके जैसा रंग और उनके जैसी जरूरत, ऐसी चीजें अता की। तो कहाँ पे पैदाइश है उसके लिहाज से भी रेफरेंस सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बना दिया कि कोई तकलीफ खास ना हो। तो ये अल्लाह की नेमतें देखने जैसी चीजें हैं। और फिर इनके ऊपर गौर फिक्र करके अल्लाह को पहचानने वाला और शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह की नेमतों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस तरह से ये बातें आती हैं। तो हम सबको भी अ, सोचने की यहाँ पर, जब कभी भी कोई भी नेमत आप देखें अल्लाह की, तो बाहर जाते हैं, हर हर चीज़ देखते हैं। पेड़ ही देख कर कैसा होता है कि अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है, एक जगह रुका हुआ है, वहीं पे पल बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चलने के लिए अपनी मर्जी से यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पैर दे दिए,
اللہ تعالیٰ چاہتے ویسا بھی بنا سکتے تھے جیسے کہ دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں. پیڑ بھی یہی ہے نا، پانی چاہیے ہوتا ہے ان کو، زندہ ہیں. تو سبھی ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں بیکار نہیں بنی ہوئی ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر جانور بھی ہیں وہ بھی ہمارے کام آنے والے اللہ نے بنا دیے، اور کچھ ایسے کیڑے بھی ہیں جو کہ اگر وہ نہیں ہو زمین میں، یا انسان جب جانور مر جاتا ہے تو ان کے سڑنے گلنے کا ایک طریقہ، یہ سارے پروسیس جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں الحمدللہ. تو اس میں سے کچھ بھی اگر رک جائے تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور الہ طرف آسمان کے، کیف رفعت، رفع مانے اونچا ہوتا ہے، تو کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اونچا اٹھایا ہوا ہے. آسمان کی بھی خلقت کے بارے میں ابھی یہ ہم لوگ نے دیکھا کہ 2-3 بار اسی سورہ میں پارے میں جو ہے وہ آ جائے گا کہ آسمان کی تخلیق ایک بہترین چیز اللہ کی طرف سے، اور ایسا کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس آسمان نہ دیکھا ہوا ہو کہ آسمان کیسا ہے یا کیا ہے. تو چلیں، ہو سکتا ہے کسی نے اونٹ نہ دیکھا ہو، اس کو اس کی اہمیت نہ سمجھ میں آ رہی ہو، لیکن آسمان تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی پلرز نہیں ہیں، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بنایا تھا ویسے ہی ہے. وہ اوزون لیئر وہ سب الگ باتیں ہیں. آسمان میں کوئی جو ہے وہ ٹوٹا پن یا کلر میں اس کے خرابی یا کمزوری، کہ بھئی پہلے بڑا مضبوط دکھتا تھا، ٹوٹا پھوٹا سے، کہ جب پرانی ہو جاتی ہے چیزیں تو ریپیئر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی بہت اچھا چمکدار سا خرید کے لائے تھے، یا تھا چیز اب بنی ہوئی تھی. تو ہر چیز میں مینٹین کرتے کرتے بھی آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو ہے وہ پرانی، خراب اور اس طرح کی ہونے شروع ہو جاتی ہے. چاہے اس کو استعمال بھی نہ کیا جائے اور بہت سنبھال کے بھی رکھا جائے، لیکن وقت کے ساتھ جب چیز پرانی ہوتی ہے تو اس کی وہ چیز کمی آنے لگتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان جو بنایا اتنا بہت پرانا ہے، کوئی اس میں اس کی خوبصورتی میں کمی یا اس کے کلر میں یا اس کے کمزور ہو جانا کچھ بھی نہیں ہوا ہے الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا ہے اور ایسا رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی چاہیں، اگر ہم کو بھی چاہیں تو اسی طرح کا کر سکتے ہیں کہ، لیکن طریقہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا، پھر وہ چھوٹا تھا تو بڑا ہوگا، یہ دنیا کا طریقہ بنا دیا، ویسے ہی چل رہا ہے. اور پھر ایسی چیزیں بھی بنا دی کہ ان کے اوپر پھر غور فکر کرنے کے لیے کہا گیا. تو کیسے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، اونچا کر رکھا ہے ہمارے اوپر، اور وہ گرتا نہیں ہے. اس کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کی حمد ثنا کرنے کی طرف اشارہ ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نصب مانے گڑنا ہوتا ہے. جی، کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ رکھا ہے. پہاڑ کے بارے میں بھی یہی معلومات ہے کہ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے. اور بھی اس کے جو ہے وہ دنیا میں ہونے کے ریزن آ چکے ہیں کہ قرآن میں بھی کہ دنیا جو ہے وہ ہلے ڈلے نہیں، بیلنس بنانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو
رکھ دیا ہے، اور بھی بہت ساری مصلیتیں ہیں، اور ان کی مضبوطی دیکھ کر کے ہم سب کو کہ قیامت میں یہ کس طرح کے ان کے حال ہوں گے، تو ہم کس بات پر کرتے پھرتے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف غور و فکر جاتا ہے۔ تو قرآن میں غور و فکر اور پھر ان باتوں کا آنا اور پھر ان چیزوں پر غور و فکر ہمیں دنیا کی بہت ساری سبھی سمندر کو جب دیکھیں تب کیسے کہ کیونکہ وہ تو دیکھنے سے ہی بہت ہی ایسا دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں نظر جو ہے وہ ٹک جاتی ہے، کافی کافی دیر انسان سمندر کے پاس، پانی کے پاس بیٹھے تو بیٹھا رہ جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی، اس کی لہریں، اس کا پانی کا آنا جانا، اور یہ کہ اس طرف زمین ہے اور اس طرف پانی، اور برابر لیول کے لگ بھگ دکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ہی اپنی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب یہ سمندر بھی زمین کے اوپر چلے آئے ہوتے ہیں، سونامی وغیرہ، اور زیادہ ہوا جب ہو تب اچھی بڑی لہریں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی، کافی دور دور تک سمندر کے باہر تک آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز پر جب ہم جائیں تو ان کے اوپر نظر ڈال کر ہمیں اس کی تخلیق دیکھنا چاہیے، اور بنانے والے کو یاد کرنا چاہیے، اور اس بات کا جو ہے وہ کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے، یہ عبادت ہے، اور اللہ پر ایمان، اللہ کی قدرت پر جو ہے وہ ایک بہترین یہ دیکھنے ملتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہم سب کو بھی یہ غور و فکر کرنے سیکھنے والے بنے کہ کس طرح سے غور و فکر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی عبادت ہم پھر کرنے والے بن جائیں، آمین۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آخر میں پھر بیان ہوا کہ زمین کی طرف دیکھیں، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کس طرح سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچھا دیا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اگر یہی اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم ایسے رہنے والی ہو انسان کے ساتھ، جب اللہ حکم دے دیتے ہیں کہ نہیں ہلنے والی بن جائے یا دھس جائے، تو وہ انسان کو لے کے اسی طرح سے اپنے کو کر لیتی ہے، اور چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے یہ ان کو کرنا ہے۔ یہ ساری جاندار چیزیں ہیں اور اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہیں، تو اللہ کا حکم ہم انسانوں کے لیے بھی آئے ہیں، ہم کو تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہم اپنی جگہ جنت جو ہے وہ واپس کما سکیں، اللہ کا کہنا مان کے دکھائیں، تھوڑا سا اللہ کا کہنا مان کے دکھائیں، اور یعنی کہ تھوڑا سا سے کیا مطلب ہے، تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہے نا یہ، اور پھر تو بہت بڑی دنیا کی زندگی لگ رہی ہوتی ہے۔ بلکہ تھوڑا بھی جب شادی ہو کے انسان تھوڑا بہت وقت گزار لے، بچے اس کے تھوڑے سے بھی بڑے اگر ہونے لگتے ہیں، تو تب ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب سیٹل ہو گیا سب چیز، اور یہی زندگی تھی جو گزر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آخر میں پھر وہ طاقتیں، وہ ہمتیں اور وہ کام، وہ ذمہ داریاں اتنی نہیں رہتی، تو تب اچانک سے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کو کہ ارے سب ہو گیا ختم، مطلب ایسے ہی تھا۔ تب ایک آدھ جگہ احساس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی کم وقت تھا، لیکن جب کر سکنے کا اور یہ ادھر ادھر سب دماغ چل رہے ہوتے ہیں، تب اس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اتنی زندگی ہے، ابھی تو چل رہا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، تب بہت کچھ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس بھی اچانک سے انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ سب ختم ہونے کو ہے، یا پھر موت ہی اگر آ جائے
تو یہ ڈرنے کی بات ہے کہ اچانک کی موت آ جائے اور انسان کو پھر اللہ کی طرف رجوع، معافی مانگنے کا اور گناہوں کو معاف کروانے کا بھی وقت نہ مل پائے۔ فذکر، فا مانے سو، فذکر تو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا کہ یہ بات ہے، قیامت آنے والی ہے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ سزائیں ہوں گی۔ پھر دنیا میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں سب طرف نہیں دیکھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پھر آپ نصیحت کا کام اپنا کرتے رہیے، اور ان کے بارے میں ذکر ہوا کہ انما انت مذکر، انما بے شک جو، انت آپ، مذکرون، انت مذکرون، یہ نارمل ایزی سمجھنے والی ہی بات ہے کہ مذکر کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو کے لیے، تو آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی پر بھی کسی کا کوئی ذمہ نہیں۔ ہاں اولادیں ہیں، ان کا بھی ذمہ کتنا ہے کہ ان کو بتانا سکھانا یہاں تک ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو بتا دینا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی نہیں سن رہی ہوتی ہیں، ہمارے قریبی بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے وہ فرق دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی کہ آپ نے اس کو ایمان اس کے اندر کیوں نہیں ڈالا۔ وہ سب کا اپنا اپنا پارٹ، کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب کے اندر ہوتا ہے احساس، اور کوئی اسے مار ڈالتا ہے اور کوئی اسے سمجھ کر لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ توفیق دے کہ اللہ کی مدد تو آتی ہے ہر ایک کے لیے، تو جہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں آئیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، یا یہاں پر میرے ساتھ ایسا ہم کو دوبارہ آفر کیوں آ رہا ہے، یا ایسا جو ہے وہ یہاں تک کہ فیل ہو جانا بھی کسی چیز میں، یہ ایک فکر کا وہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرنا یا اس میں ہی رکنے کی ایک وقت دے رہے ہیں کہ ہاں اس میں رکنا ہے ہمیں بھی۔ تو وہی چیز دیکھتے ہیں، بہت ساری کبھی کبھی فرق جو ہے وہ اپنے آپ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ انسان سامنے والا وہ کر رہا ہوتا ہے، اور پہلا انسان جو ہے اس کے اندر وہ چیز بالکل اس کے لیے بہت ہی ناگوار ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تو ہم یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے اور چلے جاتے، اور پھر کبھی آتے نہیں، اور یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، اور ہم تو کبھی کسی سے نہیں کہتے، چاہے دوا علاج ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے تو ہم کسی سے مدد کے لیے مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ مدد دے دیں گے اور میرا کام ہو جائے گا وغیرہ۔ تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے اگر اس شخص کو کہ جس کے اندر بالکل بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے مانگ کر کے اور کرتا، تو ان کو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہوتا ہے کہ پھر یہ کرتے رہیں، اپنے حساب سے چلیں، اور یہ ساری باریکیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے کیسے اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ زیادہ بھی دیا ہے، تو ان کو بھی اسی وجہ سے دیا ہے کہ اگر یہ ان کو کم دیا جاتا تو پھر یہ اپنی لائن سے جو ہے وہ آؤٹ رہتے اور اسی میں غم و فکر میں لگے رہتے۔ تو
نیچر کے حساب سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بہت رحمتیں کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم سبھی پر، جو ہم کو دکھتی نہیں، نظر نہیں آتی اور محسوس تک نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے میرے لیے خاص کیا ہوا۔ تو اس کو بھی سمجھ کے کہ کوئی خاص وجہ، کہ ہو سکتا ہے میرا مزاج اس طرح کا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرا شخص اتنا نہیں دینے والا ہوتا ہے کہ ہم دینے والے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کہ نیکیوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ کام آتی ہے۔ ہر فیلڈ میں یہ چیز دکھ رہی ہوتی ہے، بس ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کا خوب شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا یہاں سے کہ وہ صرف نصیحت کرنے والے، اور دوسرا ان کا کوئی کام ایمان کسی کو ہدایت دے دینا یا کسی کے اندر ایمان ڈال دینا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لست علیہم بمسیطر، لستا آپ نہیں ہیں، لیسا سے لستا بنا ہوا ہے، آپ نہیں ہیں، علیہم علی مانے پر، ہم مانے ان کے، ان پر، بمسیطر ایک ٹھیکے دار، ایک تانا شاہ بھی میننگ لکھی ہوتی ہے، اور نظر رکھنے والے، فوجدار بھی میننگ لکھی بھی ہوتی ہے اس کی۔ ٹھیکے دار اس طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کے اوپر آپ ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ آپ کس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کے انڈر میں تھے یہ سب کے سب ایمان کیوں نہیں لائے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ بس باتیں پہنچاتے جائیں، کہ وہ بہت فکر مند ہوتے تھے کہ یہ انسان کیوں نہیں ایمان لا رہا، یہ آگ سے بچنے کے لیے اپنے اوپر محنت کیوں نہیں کر رہا۔ تو بہت پریشان ہوتے تھے کہ کس طرح سے باتیں جو ہے وہ پہنچا دی جائیں۔ بس ان کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ خالی نصیحت کرنے والے ہیں، کسی کے اوپر آپ کو نگران یا ٹھیکیدار یا فوجدار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا۔ الا دیکھیں سوائے کے آ رہا ہوتا ہے، تو اگر پیچھے سے جو جملہ جوڑیں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا لگتا ہے کہ جیسے کہ سوائے ان لوگوں کے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے منہ موڑا۔ تو یہاں پہ سوائے مگر کی میننگ میں آیا ہوا ہے، لیکن کی میننگ میں آیا ہوا ہے الا، یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر الا لگا ہو تو ہم لوگوں نے ابھی تک یہ سیکھا تھا کہ اس کے آگے حصر والا جملہ ہو جاتا ہے، کہ یعنی پیچھے والے آپ کے سب اس میں آتے ہیں، اور اس کے بعد آگے والے الا کے بعد صرف ایسے کام کرنے والے اس میں آئیں گے۔ لیکن آپ یہ الا جو ہے یہ آگے والے کے لیے، آگے کی آیتوں کے لیے یہاں پر آیا ہے کہ جنہوں نے منہ موڑا اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اس کے لیے آیا ہوتا ہے کہ صرف پھر ان کے لیے صرف یہی بچے گا کہ اللہ کا عذاب، بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو مگر کی میننگ میں اس کو نارملی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جو پھر جائے، تولا منہ پھیرنے کو کہا جاتا ہے، پھر جائے، وہ کفر اور کفر اختیار کرے، یعنی نہ مانے، اور اردو کی میننگ میں دیکھیں لکھا ہے ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے تو اس کے لیے ایسے پھر یہ جملہ ہے کہ پیچھے سے کنیکٹ نہیں ہو کے آگے سے آگے اس کا آئے گا۔ تو فا یعذبہ، اس کو عذاب دیں گے اللہ، فیعذبہ، فیعذبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، العذاب الاکبر،
کیسا عذاب ہوگا؟ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کے بارے میں آگے پتا چلا کہ عذابہ اس لیے فتح کے ساتھ ہے، منصوب آبجیکٹ العذابہ الاکبر، اور وہ بھی عذاب کی جو ہے وہ صفت آگے بیان ہوئی کہ کس طرح کا عذاب ہوگا، تو وہ تب بھی جو ہے وہ ال سے دونوں ہیں، دونوں منصوب ہیں، تو دونوں پہ فتح لگا ہے، ایک جیسے آئے ہیں، ٹھیک۔ تو بڑا عذاب اکبر، سب سے بڑے عذاب ہوں گے ان کے اوپر، نہیں ماننے والوں پر، منہ پھیرنے والوں پر۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک الینا، الا مانے طرف، نا مانے ہماری طرف ہی، ایابہم الف واو با سے اس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے، اور جس کے میننگ آتے ہیں لوٹ کر آنا، ایابہم ان سب کا لوٹ کر آنا، الینا ہماری طرف ہے۔ انسان منہ پھیر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، اور الگ الگ اس کی جو ہے وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، مان رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، ہر طرح کا انسان کو بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لاسٹ کی آیت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کہ دنیا کی زندگی کیا کر لیں گے اگر اپنی مرضی سے گزار کر نکلے جا رہے ہیں۔ سیٹسفیکشن اس دنیا میں کبھی بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑی بھی چیز ہو۔ آپ کر کے بھی دیکھ لیں کہ اگر انسان کوئی ایسی چیز لے لے، جب تک اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے، جب تک ہی اس کے اوپر وہ ایک شیطانی غلبہ چھایا رہتا ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے۔ ایک دفعہ اگر کہیں سے ہو کے بھی آ جائے تب بھی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، بار بار جانا چاہیے۔ تو اگر یہ خواہش اس کی بار بار کے بجائے 3 4 5 بار بھی اگر ہو جائے، تب بھی آپ دیکھیں کہ وہ چیز اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ تو حاصل ہو گئی، یہ جب مرضی آئے ہم جا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو وہیں، جیسے کہ نارمل بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ ان کے گھر میں پول ہے تو پانی کا شوق رکھنے والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ واہ بھائی آپ تو صبح سے شام بیٹھی ہی رہتی ہوں گی، آپ تو انجوائے کرتی ہوں گی، آپ تو، لیکن جن کے پاس ہے وہ 2 4 5 بار جا کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہاں جائیں گے، مہینوں گزر بھی جاتے ہیں تو وہ نہیں جا رہے ہوتے، ارے وہ ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا موسم ٹھنڈا ہے، ابھی ہے، یعنی کہ 10 بہانے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ارے ٹھنڈی سردی کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ، کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ تو وہیں بیٹھے، نہیں رہتا ہے بیٹھا انسان، بس ملنے تک کی دیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہو کہ جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے یا وہ بار بار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کتنی بھی فیوریٹ کیوں نہ ہو، تو اس کو اس سے اکتاہٹ، یہ دنیا کی اصلیت ہے کہ اس میں اکتاہٹ آنے لگ جاتی ہے کہ اسے پھر وہ نئی کی تلاش میں نکلتا ہے کہ نہیں یہ تو کر کے ہو گیا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ سارے بالکل ہی جو چیز اللہ نے بتا دی اٹریکشن ہے، صرف اور صرف اٹریکشن ہوتا ہے، جب ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں تو ملتا کچھ نہیں ہے، دوسری چیز کی طرف پھر انسان کا دماغ جانے لگتا ہے، بس وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو اب اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے یہاں جانا تھا، یہ کرنا تھا، یہ حاصل کرنا تھا، میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے، یہ والا حصہ جو ہے وہ دوسرے اسے لوگ دکھنے لگتے ہیں، چلے بھائی پول نہیں تھا، پول بنا لیا اگر اپنے پاس، تو اب اس کو دوسرا دیکھنے لگتا ہے کہ 2 گاڑیاں اگر ہیں تو کیسا، ان لوگ کو تو کتنا اچھا لگتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، تو کیا اپنے پاس بھی آ جائیں تو پھر وہ تھوڑے دن اس کو کر کے یوز میں آ جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتی چیز۔ تو یہاں کے لیے پھر ہمیں دوڑ اور اس طرح کے کمپٹیشن یا یہ چیزیں ڈالنی ہی نہیں ہے، جس میں پھر انسان آ کے کفر بھی کرنے لگتا ہے، منہ بھی موڑ لیتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو اصل کرنے کی چیزیں ہیں وہ اللہ کی فرما برداری، یہاں صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں
کہ ایک ایج گروپ کو یہ چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں کہ اس طرح کا ہو، جیسے کہ پیرنٹس ہوں، ممی لوگ ہوں، گھر کے بڑے ہوں، ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے اہتمام سے یہ بچھا ہوگا، وہ لگا ہوگا، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بلاوا ہے قرآن میں کہ آ جائیں، دین کی طرف ٹرن ہو جائے، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑے دن کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ اللہ والے بن جائیں، تاکہ ہمیں پھر آخر میں اس کا بہترین اجر ملے اور جنت حاصل کر سکیں، جس کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہر کوئی خواہش رکھتا ہے۔ اور پھر وہاں ایسے ابتاحت جو ہے یہ چیز نہیں آئے گی کہ بس ہو گیا، کب سے یہ نوکروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، کب سے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس ہو جاتا ہے اس کو اسی نعمت والی چیز سے۔ دنیا کی جو جنت کی چیزیں ہوں گی اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک پارٹ ہے اللہ نے ڈالا ہے دنیا کی چیزوں کے لیے، کہ تب بھی انسان جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایسے ہی تو ہوتا ہے نارمل، کہ بس اب یہ چیز مل گئی ہے تو اب دوسری چیز کی طرف دوڑنا ہے۔ ورنہ آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو اس میں واقعی یہ شیطانی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ بس لعب و لہو، یعنی کہ کھیل کود ہے، کوئی کسی کی چیزیں نہیں ہوتی، جن کے پاس ہے وہ بھی ریلیکس نہیں ہوتے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو پھر اور بھی سوچنے کی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم ریلیکس نہیں ہیں۔ تو جن کے پاس ہیں وہ ان کو بھی اپنی اصلیت معلوم ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، اور زیادہ ان کی ٹینشن والی زندگی ہیں۔ آئے دن کوئی بہت بڑے بڑے لوگوں میں سے سننے ملتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا، انہوں نے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا۔ تو اگر یہاں پیسہ ہی سب کچھ ہو جا رہا ہوتا تو یہ پیسے والوں کے گھر میں تو جنت جیسی چیزیں، یعنی کہ سکون ہونا چاہیے تھے، نہیں ہے، نہیں، اور زیادہ بے سکونی، اور زیادہ ان کے یہاں یہ تکلیفیں ہیں کہ ان کے بچے بالکل ہی آؤٹ ہیں، اور یہ ہے وہ۔ تو اللہ توفیق دے کہ اصلیت سمجھنا یہاں پہ، اسی وجہ سے یہ دنیا کی طرف غور و فکر کرنے کا جو آیا، یا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ ساری چیزیں تو اصلیت ہمیں اس کی سمجھ لینی چاہیے، اور پھر جب اصلیت سمجھیں گے تو کتنی چیزوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی پہچان، اللہ کی نشانیاں یہ ساری نظر آتی ہیں۔ تو پھر کوئی چیز ایسی گھبراہٹ بھی نہیں رہ جاتی، یا دل میں یہ بات بھی نہیں رہ جاتی کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سب کیسا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے انسانی فطرت کے لحاظ سے ریلیکس کرنے کے لیے بھی بہت ساری نشانیاں بنا کے بھیجی ہیں، کہ جس کو انسانی دماغ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، تو یہ کیسے ہے۔ چلیں، اللہ توفیق دے کہ غور و فکر کرنے والے بنے، اور اللہ کے فرمان کو ماننے والے بنے، کیونکہ کسی کی ذمہ داری ہم پر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صرف مذکر ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ صرف بات کہنے والے تک لوگوں کو بنایا گیا، پھر پورا ڈیپینڈ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمیں اندر سے اپنے لیے ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں ماننا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی بہت لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی سب کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے، یا سب کے ساتھ والا نہیں، اپنا پرسنل لے کے چلیں، کہ ہمارے گھر میں لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں، اس لیے اب ہم کو بھی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ ہم بھی بے پردہ گھومیں پورے میں، ہم بھی یہ چیز کھا لیں۔ آپ اپنے حد درجے تک رکیں، سارے کے سارے گھر والے اگر وہ چیز کھا رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ نہیں یہ اللہ نے منع کیا، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ حرام ہے اسلام میں، یا یہ چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں، منع کری بھی ہے، تو آپ اکیلے بھی کوشش کر کے چلے، جبرن جہاں پر اگر سختی ہو کہ نہیں باپ ناراض ہو رہے ہیں، شوہر ناراض ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی، تو
پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں پر تھوڑا کمپرومائز کر رہے ہوں، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہر جگہ ہم کر سکتے ہیں، جہاں پر نہیں ہے سامنے باپ یا شوہر جو جن کا آپ کے اوپر یہ ہے، تب تو ہمیں اللہ والے بن کے پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاپا کرنے ہی نہیں دیتے ہیں، اس لیے اب پاپا، اللہ نہ کرے پاپا چلے بھی گئے ہوں تب بھی ہم ویسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاپا نے کرنے نہیں دیا تھا اس وقت، اس لیے اب آج تک ہم ایسے ہی۔ یہ سارے بہانے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے اپنے لیول پر، ہماری استطاعت تک کہ ہم کتنا کرنے والے ہیں، تو اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا، اور پھر انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ثم علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علینا ہم پر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے کہا کہ ہمارے لیے ہے کہ ہم حسابہم، ان کا حساب لیں گے۔ تو اسی کے بعد ہی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کرنا شروع کی تھی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب کریں ہم سب سے۔ اپنی کچھ نمازوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب اگر یہ آیت سنیں تو فوراً یہ دعا کہیں، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ کی فکر جائے کہ اللہ کی طرف حساب ہونا ہے، تو آپ فوراً مانگ لیں کہ یا رب آپ حساب لینے والے ہیں سب کا، میرا حساب آسان ہو جائے یا رب، اس طرح سے سوچ جاتی ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ جب ایسا سنیں تو ایسے الفاظ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے تو ہم بھی پڑھیں، سنت ہے وغیرہ، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک۔ تو اس آیت کے بعد ایسا پڑھنے کا نہیں، ہاں لیکن یہ ہے کہ عام دعاؤں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، لیکن کیا کہ وہ اپنی عام دعاؤں میں اسے مانگا کرتے تھے، کبھی نماز میں پڑھ لیتے تھے، کبھی عام دعاؤں میں اس کو لیتے تھے۔ چلے تفسیر میں ہم لوگ یہاں سے لیں گے، اونٹ کی پیدائش کا ذکر کیوں؟ اونٹ عرب میں عام تھے، اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، یعنی کہ زیادہ تر غالب سواری، یعنی کہ زیادہ تر جو سواری تھی عرب کے پاس وہ اونٹ ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اور کتنی قوت طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ ہاں نارمل جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب آپ کو کہیں بھی محسوس ہو کہ حساب، کبھی بھی یاد آ جائے کہ یا اللہ یہ چیزیں ہیں میرے پاس، سب کا حساب ہونا ہے، تو ہم نارملی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ دعا نماز میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ صحیح جب ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سجدے میں دعا مانگنا، اور بتایا بھی گیا نا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اتحیات اور درود شریف پڑھ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے السلام کافی علیکم دفعہ ورحمۃ دعا اللہ مانگا کرتے وبرکاتہ۔ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاذہ، کیا سجدوں میں قرآن کی جو دعائیں، قرآنی دعائیں، وہ مانگ سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں تھوڑا آگے پیچھے اگر بڑھا، قرآن پڑھنا منع ہے سجدے میں،
جی جی جیسے قرآن موسیٰ علیہ پڑھنے السلام کی نے جو دعا کی اور جو بھی دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان کو مانگا جا سکتا سجدے میں؟ ان کے لیے جی ان کے لیے بھی یہ بتایا گیا کیونکہ خاص الفاظ ہے کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، تو اگر خاص اس طرح کی تلاوت جیسی چیز آپ کو لگتی ہوئی لگ رہی ہے تو آپ نہیں کریں، لیکن دعا مانگنے کا تو حکم ہے، تو ہم اس کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایسا اس وجہ سے تو ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو زیادہ تر علماء نے اس کو کہا ہے کہ آپ ایسی دعا ہے کہ ربی زدنی علما ہے جی تو اس طرح کا مانگ لیتے، لیکن پوری آیت ہے قل ربی زدنی علما، اس طرح سے جو آیتیں ہیں وہ اس کو پورا نہ کہہ کے آپ اس میں دعا کا پڑھ لے سکتے ہیں، اس کی دعا جو ہے وہ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ تو اونٹ کی ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ اس کو بہت طاقتور اور بڑا بھی بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن پھر وہی کہ انسان کے تابع کر دیا کہ اس کو اس کے اوپر سامان رکھ کے لے جا رہا ہے، اس کے ساتھ سفر پر آسانی اور ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو اللہ نے اسے اتنا بڑا بنایا، پھر اس کو اتنی طاقت قوت دی، اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے مطیع اور تابع ہے۔ مطیع معنی فرما بردار، کہنا سننے والا، ہمارے انڈر میں چلنے والا، تابع بھی انڈر میں چلنے والا کا آتا ہے، کہنا سننے والا اور ہمارے انڈر میں رہنے والا ہے، اس طرح کی بات یہ دونوں ورڈ میننگ دیتے ہیں۔ تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لا دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا، اور جدھر چلے اس کے پر بیٹھ جائیں، جتنی دیر چلاتے رہیں چلتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس کو اس طرح کا ہمارے مسخر کرا ہوا۔ علاوہ سے اس کا گوشت تمہارے کھانے کے، اس کا دودھ تمہارے پینے کے، اور اس کی اون گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ تو کیملز کے اوپر بھی جو ٹھنڈی علاقوں کے ہیں ان کے اوپر بھی اونٹ کی طرح شیپ کی طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ اتنی سارے فائدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انسان جو ہے وہ ان سے فائدہ لیتا ہے۔ پھر اونٹنی ہے تو اس کے بچے، پھر اس سے اس کو بیچ کر ہر طرح سے جو ہے وہ سبحان اللہ۔ تو کس نے کر دیا یہ ساری چیزیں؟ کیا ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر لیا کہ ہم اس کو اونٹ کو اپنے انڈر میں لے آئے ہیں، یا اللہ نے ہی ایسا بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے اسے کہ ہم اس سے یہ فائدہ کر سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کے دودھ میں ہمارے لیے فائدہ نہ رکھتے تو کیا اس کا دودھ ہمارے فائدے میں آتا؟ کیا ہم اس کا گوشت کھانے لائق ہو سکتے تھے؟ اللہ نے اس بنایا ہے یہ ساری چیزیں، تو یہ غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑا سیکھ لیا ہے کہ ہم جانور کاٹ کے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں اور پھر اس کو ہضم بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے طاقت بھی ہمیں مل جاتی ہے، اور ہم یہ پیدا کر رہے ہیں، ہم وہ اگا رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں اللہ نے ہمارے انڈر کر دی ہیں، کرنے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے ہم کر پا رہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ان آیتوں سے ہم ہر چیز میں غور و فکر کریں گے اور شکر کرنے والے بنیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے سانس لینے کے لیے آکسیجن بنائی بھی ہے، پھر اس سانس کو ہمارے اندر جہاں جہاں یوز ہونا ہے اس کا بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ سو بھی گئے ہیں تب بھی وہ سانسیں جو ہیں چل رہی ہیں، اپنا کام اس کا چلتا رہتا ہے۔ کہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ بہت نیند آ رہی ہے اور ہمیں تھوڑی دیر میں اٹھ کے سانس کا پروسیس کرنا ہے، آنکھوں کا کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایک نیند بھی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی۔ دل ہے اپنی مرضی سے الحمدللہ ہمارے کوئی اس کے کام نہیں ہے، لیکن اتنا ایک ٹکڑا ہے بدن کا کہ اگر یہ خراب ہو جائے پوری باڈی، عام طور پر یعنی تقوی اور عقیدے کے لحاظ سے بھی اگر اس میں تھوڑی بھی گڑبڑی آ جائے تب بھی مصیبت، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف کہا تھا کہ یہ ایک ایسا جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر سب صحیح ہے۔ تو
یعنی کہ صحت کے لحاظ سے بھی، اور خیر حدیث تو جو تھی جس میں جو زیادہ جس کی طرف اشارہ جاری ہے وہ عقیدے اور نیک دلی کی طرف، یعنی نیک نیتی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اچھے دل کا انسان ہے تو پھر آپ دیکھیں اس سے آپ کو اچھائی کی ہی امید رہتی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان سے تو نہیں بات کریں گے، وہ بڑے عجیب سے ہیں، یا وہ مانیں گا ہی نہیں، ہم پہلے سے معلوم اندازہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس طبیعت کا ہے، اس دل کا مطلب ہے. تو اللہ توفیق دے کے بہترین نیک سالم اور جو دل اللہ کو پسند ہے وہ دل والے بن جائے. تو بہت صحابہ کی اس میں کیا صفات تھی کہ وہ سب کو معاف کر دیا کرتے تھے، وہ کسی سے اپنا وہ نہیں رکھتے تھے. ہمیں سب کو بہت زیادہ فکر رہتی ہے، ایک تو ہر ایک اس میں بولنا کہ اچھا بھئی کسی کے یہاں کوئی بیٹی کی شادی کسی نے کری تو اب اس میں ہی بول بول کے کیا ضرورت ہے شریعتاً. تو جبکہ اچھے نیک لوگ ہوں گے ان کو بھی معلوم ہے کہ جو ہے جتنا سادہ نکاح ہو یا جتنی سادگی سے آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں، یا یہ طریقہ ہے ایسا، تب بھی پوچھ کے بتانا، جتانا، دل دکھا دینا کہ ہاں یہ نہیں کرا، وہ نہیں ہوا کیا، ایسا نہیں کر رہا، یہ وہ کر کے پھر ان کو کہا جائے کہ نہیں یہ تو جتنا اللہ نے کہا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو اپنا طرف سے کر دے. تو پھر جب لیکن کے ساتھ آگے ایک چیز آ ہی گئی تو اللہ کے فیصلے پر بنا کے کہاں پھر اس کے اوپر ہمارا ایمان اور اس کے اوپر ہمارا توکل جو ہے وہ رہ رہا ہے. ہم تو اپنے ہی طریقے لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ نے منع تو نہیں کیا ہے کہ بھئی گفٹ تو دے سکتے ہیں، دہیج کا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کسی نے کسی طرح کا کیا ہے، دوسرے آ کے سنا کے بتا کے چلے جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ لغو باتوں میں بھی آ جا رہا ہے، دل دکھانے میں بھی آیا جا رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں بھی آیا جا رہا ہے. تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت ہو آپ بڑھ چڑھ کر دوسروں کے لیے بولیں، اس کی مدد کریں. وہاں پر تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہہ تو دیا تھا تو ختم، تمہیں بار بار وہاں پورا خاص کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کبھی دکھیں گی ملیں گی تو کہہ دینا، کر دینا. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ابھی سے ہم کو مدد کرنے کا اجر ملے گا، ہم جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، تب تو الٹا سکھانے والے آ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ ایسا ہے کہ ہاں آپ سکھایا جائے کہ بھئی یہاں پہ ہماری کیا ضرورت ہے، وہاں پر ہم پھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی باریکیاں ہیں جس سے فرق آ رہا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے، آمین. اوکے، اس کے بعد وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسا اللہ نے بلند بنا دیا. آسمان کتنی بلندی پر ہے؟ 500 سال کی مسافت پر، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال اگر سفر کیا جائے تب جا کے اس کا جو ہے وہ اتنا لمبا اس کا راستہ ہے، تب جا کے وہ ختم ہوگا. پھر بھی بغیر ستونوں کے وہ کھڑا ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں، جیسا کی بات ہوئی اس میں کوئی شگاف اور کجی بھی نہیں ہے، کوئی چھید وغیرہ، کوئی ٹوٹا پن اس طرح کا نہیں ہے. نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اسے دیکھو ایسا سادہ بھی نہیں بنایا ہے، سو خوبصورت دکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، اور وہ بھی کسی کام کے لحاظ سے اس میں کام آتے ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسا گاڑے گئے ہیں. کسی طرح انہیں زمین پر نہیں، کس طرح انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے. نیز ان میں جو دینیات اور دیگر منافع ہیں
اس کے علاوہ اس میں بھی جو آپ دیکھیں پہاڑوں کے اندر کتنی ساری چیزیں جو نکلتی ہیں، کبھی آئرن کا نکل رہا ہے، کبھی کس کی جو کھانے ہوتی ہیں تو وہ اوپر اندر سب اسی طرح یہ پہاڑ ہی کاٹ کاٹ کے نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے بھی فائدے الگ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح سے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف بھی اسے کیسے بچھا دیا گیا ہے، کہ کس طرح اسے ہموار مطلب ایک برابر کر دینا ہوتا ہے، کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنا دیا اللہ نے، اور اس پر چلنا پھرنا، کاروبار وہ اس پر انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور فلک بوس یعنی کہ آسمان کو چومتی عمارتیں تیار کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کر لیا۔ جہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو ایسا بنا دیا ہے جو تم کر پا رہے ہو، اور اللہ ہی تعالیٰ عقل دیتے ہیں کہ ہاں ایسے ایسے بننا ہے، تو ایسی ایسی جگہوں پر انسان کے رہنے کی چیزیں جو بن سک رہی ہیں، گھر بنا پا رہا ہے، سبھی جو کچھ بھی ہے اللہ توفیق دیتے ہیں، اللہ سکھاتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں، اللہ وہ چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ اس نے نکال لیا، اس نے ریسرچ کر لی، اور اس نے دیکھ لیا، اس کو پتہ چل گیا وغیرہ۔ اتنا سا کرونا کا ایک جو ہے وہ اس کا عام سا ایک چیز تھی کہ بس بخار، کھانسی، نزلہ، یہ ایسی چھوٹی چیزوں سے تھا، لیکن اور وہ اتنا کہ اسپرے کرا جائے، ہاتھ دھو لیا جائے تو ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے یہ بنے ہوئے تھے کہ جو چیز صابن سے اور گھر سے باہر سے آئے ہوں کپڑے اگر دھل جائیں تو وہ چیز دھل جا رہی ہے، اور ویکسین اس کی ویکسین نہیں بنا پا رہا انسان، اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ کیسے اس کو ختم کر دینا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیا ہونا ہے۔ جہاں باریکیاں اللہ جہاں روک لیں، جہاں نہیں سمجھ سکتا، تو وہاں آدھی دنیا ختم ہونے کو آ گئی تھی، کتنے لوگ چلے گئے، اور ایسا منظر اپنی زندگیوں میں کبھی سنا بھی نہیں تھا، اور نہ دیکھا تھا، اور نہ کبھی اللہ آگے جو ہے وہ اس طرح کی مصیبت میں مبتلا فرمائے کہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے کہ تکلیف دہ وقت تھا، بچوں سے الگ، اپنوں سے الگ، کبھی کسی کو ماں کا ڈر، کبھی کسی کو بچوں کا ڈر وغیرہ۔ اللہ اجر عطا فرما سکتا۔ چلیں یہ سورہ کی تیاری رکھیں آپ لوگ، نیکسٹ کلاس میں سے ختم کر کے پھر آگے والی لیں گے، تھوڑی سی رہتی ہے لیکن بس اب یہیں پر رکیں گے انشاءاللہ۔ جی کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے خاص؟ جو زیادہ مذکر مانے آپ نے بتایا کہ کچھ اور آدمی نہیں بتایا، مذکر میل کے لیے بھی آتا ہے، جی کیا ہوتا ہے؟ میل کے لیے یوز ہوتا ہے کیا؟ جی یہاں پر جو ہے وہ جو ہم لوگ مذکر بات کر رہے تھے، مذکر آپ فتح کسرہ کا اس میں فرق ہوگا، مذکر جہاں تک ہم لوگ مؤنث اور مذکر بولتے ہیں سب، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سیم میننگ زیر کے ساتھ ہی اگر ہے، مذکر بولتے ہی سنا ہے، اس کو لکھتے اور بولتے جو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، تو اگر جی سیم ورڈ بھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ذکر کے لحاظ سے جو ہے وہ ورڈ یہ بنا ہوا ہے فی الحال جو نصیحت کرنے کے لحاظ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک انشاءاللہ جی اس طرح سے اس کو رکھیں، یاد رکھیں الگ، اور ہو بھی سکتا ہے کہ سیم ورڈ ہو اور دو میننگ میں لیتے ہوں، کیونکہ ہر لینگویج میں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اسی سورہ میں عین گزرا ہے، عین مانے آنکھ بھی ہوتا ہے، اور پانی کے چشمے کو بھی عین کہا جاتا ہے، صحیح، جی جی تو یہ ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے، یا پھر زیر زبر کا ہمیں بالکل کلیئر نہیں معلوم کہ مذکر کہتے ہیں، جہاں تک یاد ہے کہ مذکر کہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ چیک کر لیں گے۔ السلام اوکے، علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔
میم یہاں پر آپ نے غاشیہ میں جو ہے لکھا ہے ابل ہے نا اونٹ کا نام، اور جو ہم لوگ نے الشمس پڑھی تھی اس میں دوسرا نام تھا اونٹ کا جو ان لوگ نے مار دی تھی سمود کے لوگوں نے اونٹنی، وہ شی کیمل تھی، ہاں ناقدہ فیمیل کے یہ ناقہ میل۔ شی کیمل کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی آپ لوگوں نے اور بھی دوسرا بھی ورڈ پڑھا ہوا، جمل مانے بھی اونٹ ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی جی جمل مانی بھی اونٹ، تو تینوں کیٹیگری ایک ہی ہیں۔ ناقہ جو ہے وہ اونٹنی ہے، خاص الگ شی کیمل کو کہتے ہیں اونٹنی، اچھا اونٹنی، ٹھیک اور یہ جو ابل یہ میل اونٹنی ہے، اور جمل نہیں میل اونٹنی ہے ابل، ایسا لکھا ہے کیا آپ نے؟ یہ میل اونٹ ہے، سوری مطلب ابل میل اونٹ کا اونٹ نام۔ ہے، آپ اس میں اونٹ نارمل اونٹ، اس میں کوئی خاص الگ سے چھاٹ کے کہ بھئی یہ الگ کرنے وہ الگ، ہاں اونٹنی وہاں پہ الفاظ تھا چھاٹ کے وہ جی اونٹنی ہی نکالی تھی تو وہاں پر خاص آیا ہے۔ باقی آپ ابل اور ان کو جمل، ان کے دونوں جمل کے معنی اونٹ ہے، سیم ہے آپ جی، یہ لکھیں جمل، ہاں جزاک یہ اللہ خیر۔ لکھ لیں، چلیں بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذہ مجھے بولنا تھا کہ کافی 2-3 مہینے سے مجھے وہ زوم کی لنک نہیں آ رہی ہے کلاس کی، ابھی ہمیشہ بیچاری رجدہ مجھے بھیجا دیتی ہے واٹس ایپ پہ نا۔ اچھا آپ مین کلاس میں ہیں جی 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 جی، تو پھر رشدہ کو کہاں سے ملتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، پہلے مجھے آتا تھا واٹس ایپ پہ، ہاں یہ کیسے ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ اور چیک ابھی کیجیے کافی کیا واٹس ایپ پر دو کوئی تین بھی مہینے سے میسج نہیں آ رہا آ آپ رہا، کو؟ کوئی میسج بھی آ رہے میسج پر نہیں یہ آ رہا؟ کلاس کا میسج لنک نہیں آ رہا، یہ لنک زوم کا یا نہیں آ رہا اللہ، ہے یہ 2-3 تو مہینے سے۔ جی جی جی، پہلے آتا نئی تھا۔ چیز سنی ہے۔ اچھا تو آپ گروپ سے ریموو ہو کے یا کچھ کر کے دوبارہ ایڈ کر کے دیکھا جائے، کیونکہ اگر آدھے انشاءاللہ، میسج آ رہے ہیں اور آدھے نہیں آ رہے ہیں کچھ تو جی یا جی جی کچھ جی، ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے، ہوم ورک وغیرہ آ رہا ہے آپ کے پاس، صرف میرا جی جی میسج جی نہیں جی پہنچتا ہے؟ جی جی جی، فرینڈ یہ تو ابھی تک ایسا سنا نہیں تھا، چلیں اللہ آسانی کرے اس میں بھی آمین یا انشاءاللہ۔ رب۔ اور استادہ مجھے پوچھنا تھا، فرض نماز میں ہم نارمل دعا مانگ سکتے ہیں ہاں جی سجدے میں؟ مانگ سکتے ہیں، جی اچھا، مانگ سکتی ہیں، اس جی میں جی بھی جی، تھوڑا بہت ایک کچھ علماء کا ہے، لیکن پورا زیادہ اگر جو ہم لوگوں نے یہاں پر جتنا پڑھا الحمدللہ سنا بھی ہے تو جی جی کہ جی، تھوڑا اختلاف بھی ہے، کچھ کوئی منع کرتے ہیں لیکن زیادہ سبھی کہنے والے یہی ہیں کہ پڑھ سکتے، تو آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے استادہ اس کے لیے؟ فتوے وغیرہ اس طرح کی ہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ڈھونڈ کے مانگی کے نکالی جائیں تو وہ ایک بڑا، پھر وہ عربی میں زیادہ تر آتا ہے میرے پاس جو چیزیں جی ہوتی ہیں، تو وہ جی جی اگر جی، آپ کہیں تو ہم اوکے، جزاک اللہ خیرن کر استادہ، سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر جزاکم اللہ خیر۔ ویاک۔ آپ لوگوں نے اس میں سے کچھ لوگوں نے کو پڑھوایا گیا تھا اور کچھ کو نہیں پڑھایا گیا تھا، جنہوں نے پچھلی بار پڑھا تھا ان کے علاوہ لوگ پڑھیں، زیبا، زکیہ، اس طرح سے نیچے سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم، استاذہ میں پڑھوں؟ میں زیبا پڑھی ابھی، پھر زکیہ پڑھیں جی گی۔ اوکے۔ جی میم، ماں ہاضا یہ کیا ہے؟ ہاضا بیتن یہ گھر ہے۔ ہاضا بیتن کیا یہ گھر ہے؟ نعم ہاضا بیتن ہاں یہ گھر ہے۔ صحیح۔ آپ اس میں ماں اور ہادہ دونوں کو، یا پھر چلیں ہادہ بیتن کے بارے میں گرامر کے لحاظ سے کچھ بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میم کس میں؟ ہادہ بیتن، ہادہ بیتن، میم یہ اس میں اشارہ ہے اور صحیح۔ بیتن ناؤن ہے۔ ہاں بیتن جو ہے وہ ناؤن ہے۔ انہوں نے بالکل دیکھیں اچھی ایک بات بتا دی کہ اسم اشارہ آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہادہ چیپٹر شروع کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اسم اشارہ ہے۔ تو لکھیں کہ پوائنٹنگ ناؤن، یعنی کہ آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے اگر بات کریں تو یہ وہ اس طرح کی بات پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی لینگویج میں بھی۔ تو ان کے آپ نارمل طریقے پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کو پھر قرآن میں یا عربی میں آپ کے اسم اشارہ ہیں، تو اگر کہیں تو انشاءاللہ وہ سارے ایک ساتھ ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے یوز دیکھ لیں گے کہ کیسے کیسے کرے جاتے ہیں۔ تو ایک پورا وہ بنا ہوتا ہے چارٹ، اس میں جتنے بھی اسم اشارہ ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ اب ہم اپنے پاس کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو بھیجیں گے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے بتایا ناؤن ہے یہ، تو کتنی طرح کی عربک میں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ
इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। एक चीज नाउन बता दिया आपने। और जेबा, और जी क्या मैम। क्या मिलेंगे आपको? मैम जैसे फेल पूरा होते जुमला हैं, लिखा है। हाँ, और फेल और हर्फ। हाँ, बस अरबिक में कितनी चीजें होंगी, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, या इस तरह से आप कह लें कि जो नॉर्मल अरबी में अगर आप इनके ग्रामर के नाम बताने पे आए तो सिर्फ कितनी चीजें होंगी, यही 3 मैम होंगी। जी यही 3 हाँ, चीजें होती हैं, या नाउन। तो वो इस्म होगा, फिर उसमें डिटेलिंग आ जाती है। जैसे इस्म, हाजा भी इस्म है, लेकिन कौन सा इस्म है? इसमें इशारा, इशारा। पॉइंटिंग नाउन है, इसमें इशारा। तो वो सारे फिर डिटेलिंग शुरू, जब आप डिटेलिंग करेंगी तो वो फिर अलग जाने लग जाते हैं। लेकिन आमतौर पर आप क्या देखेंगे कि हादा आम इस्म को पहचानने के लिए हम लोगों ने देखा था कि ये चीजें लगी हों। तो उसके भी क्वेश्चन बना के इंशाल्लाह दोबारा भेजेंगे। अगर आप लोगों को वो ऑडियो के जैसा जो था वो ज्यादा क्लियर समझ में आया था क्या, या रिटर्न में मैसेज भेजा जाए, किस तरह से आप लोगों को इजी मैम रहेगा ऑडियो ग्रामर ज्यादा भेजने के लिए? मैम ऑडियो ज्यादा सही लग रही थी, अपने हिसाब से भी लिख ले रहा था। नो चलिए मैम, ठीक। रिटर्न में भेजिएगा भी। रिटर्न में फिर आप एक्सप्लेन करा हुआ वो उसको अगर अच्छे से समझ पा रही हो, अभी आप एक्सप्लेन कर समझ लेंगी और फिर उसको रिटर्न में आपको मिले तो आप समझ लेंगी, वो इजी रहेगा। मैम नहीं मैम, रिटर्न में ऑडियो में थोड़ा समझ में आ रहा मैम, मैम जैसा सब लोग क्योंकि कह बार रहे हैं। बार सुन सकते हैं ना मैम, उसको फिर नहीं समझ में हम्म, आया, वो बेस्ट रहेगा। चलिए इंशाल्लाह। तो बैतुन के बारे में अभी इन्होंने बता दिया कि इसम है। चलिए दूसरा जो जिनको पढ़ने कहा था जकिया पढ़ेंगी। जी अस्सलाम हम्म वालेकुम। जी। अम्मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीसुन, ये कमीज है। इसी में हादा आप क्वेश्चन भी बनाइए जैसा ऊपर का बना हुआ है, हमजा के साथ क्वेश्चन लगा के। हादा कमीसुन, क्या बना क्वेश्चन, क्या ये? हादा कमीसुन, ट्रांसलेट भी कीजिए, क्या ये कमीज है? हाजा जवाब दीजिए फिर। कमीसुन, ये कमीज, सॉरी, नाम हाजा कमीसुन, हाँ ये कमीज है। सही, बारकल्लाह फीक। तो इस तरह से बढ़ा के भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इसका बनाए ले रही हैं। अच्छा, इन्होंने अभी जो बताया था कि ये इसमें इशारा है और ये नाउन है, आप कुछ और बता सकती हैं इसके बारे में कि ये और क्या है? हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जुमला भी है। अब बताइए क्या क्या है ये, और कुछ ग्रामर याद है इसके बारे में? ये जुमला जुमला भी है। इसमें, हाँ, ये जुमला इस्मिया है और इसमें 2 पार्ट हम लोगों ने सीखे थे कि पहला ये है, दूसरा ये। उसके जी, लिहाज से आपको मालूम। एक मुब्तदा, एक खबर। हाँ, मुब्तदा खबर के बारे में क्या होता है? खबर किसकी खबर? खबर माने न्यूज होता है, नॉर्मल तरीका हम लोग का जो मीनिंग है ना। किसकी न्यूज होती है, क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? मुब्तदा की खबर होती, जो जिसके बारे में बताया जा रहा हाँ, होता है, उसकी खबर। मुब्तदा इब्तिदा माने होता है शुरुआत, यानी जिससे आपने शुरुआत। शुरू किया है उसी जी चीज के बारे में आगे आपको खबर मिलेगी। तो ऐसी चीज को फिर क्या कहा जाता है कि ये जुमला इस्मिया है। ये एक नॉर्मल जुमला है कि जिसमें आपको किसी चीज के बारे में बस नॉर्मल खबर मिल रही है, कोई काम नहीं हो रहे हैं कि अहमद खा रहा है और ये है, फिर वो अलग जी। वो अ, अहमद पढ़ता है वगैरह वाला काम नहीं है, बस एक खबर है। सादा इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट की तरह समझ सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप इसे कह सकती हैं। उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट दूसरे उसमें भी होता है, इसे इशारा में भी, सॉरी, जुमला फ़िलिया में भी होता है जिसमें फ़ेल होते हैं। लेकिन ये इसमें इस्म इस्म होता है, आप इसलिए भी इसको समझ सकते हैं जुमला इसमें है, इसमें इस्म होते हैं सब। ठीक, कोई काम नहीं होता है तो फिर वो फेल अगर बताने लग जाए तो वो जुमला फेलिया बन जाता है। उसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, लेकिन उसकी उसमें सिर्फ आगे खबर नहीं होगी, उसमें फेल, फाइल, करने वाला, काम कौन सा है, टेंस, ये सब होगा। जी। चलिए, बारकल्लाह फीक। जी उस्ताद। और कौन पढ़ेंगे नीचे से बताएं? नीलोफर पढ़ें, तरन्नुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम ये वाला जी। हाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला हम्म हाजा कुर्सीयुन, नहीं ये कुर्सी है।
नहीं, ये कुर्सी है। अब इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन बनाए कि ये क्या है। मा हाजा। सही। अब जवाब दीजिए कि ये है। हाजा कुर्सीयुन। सही। या अगर आप कहना चाहें कि ये बेड है तो आप क्या बनाएंगे? हाजा सरीरुन। गुड, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इतना अफसोस की बात नहीं है कि नहीं आ रहा पैटर्न अलग है, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। ये इस बुक के पैटर्न की वजह से ऐसा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। और जो केजी में था कि हम लोगों ने कोई ये नहीं ले रहे थे, ग्रामर उसके नोट्स नहीं ले रहे थे वगैरह, उस पैटर्न पर ये बुक है इंशाल्लाह। और जितना फिर देने का आ जाएगा वो देंगे। ये वाले अगर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में या फिर इस तरह से सॉल्व करने दिए जाए तो आप लोगों को आ जाएंगे करने आंसर इसके लिखने? महाजा जी पिक्चर के उस्ताद। साथ अगर हो। यस ठीक है, मैम, आ जाएंगे। जी उस्ताद, आ जाएंगे। चलिए ठीक है। तो आप मुब्तदा इसकी कैसी होगी? इसी इशारा में आपको करीब का डालना है हादा, और फिर खबर इसकी मरफू होती है, यानी कि उसमें तश्कील आगे कैसी होनी चाहिए? तश्कील किसे कहते हैं? तश्कील हर वर्ड के एंड में आपको क्या चीज डालनी है? किताबुन, किताबन, किताबिन, उसको तश्कील कहते हैं। ठीक है। कुछ वर्ड मबनी है बने बने, जैसे हादा। अब ये मुब्तदा में हम लोगों ने सीखा था कि मुब्तदा भी मरफू होती है, तो हाजू नहीं हो सकता क्योंकि ये बने बनाए हैं, इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे कहीं तश्कील क्यों चेंज होती जाती है? क्योंकि हमारे पास अलग से अरबी के हिंदी उर्दू की तरह ये चीज नहीं होती है कि बस अब एक जगह पे लिख दिया तो उसने किया, उसका किया, चीजें कम है। तो ये चीजें जो हैं ये इसी के जबर जेर पेश के चेंज हो जाने से हमारे पास चेंज हो जाती हैं कि इसने किया है या अ, उस उसके ऊपर किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। चलें, तो ये मैम वाली एक्सरसाइज भी। मारिफा को मरफू कहते हैं। मारिफा माने होता है पहचाना। उर्दू का वर्ड है ये मारूफ, अरबी में भी है मारूफ। अगर आपको यहाँ पे आम तौर पे अगर कोई चीज यहाँ पे मशहूर हो, जानी पहचानी हो, तो लोग उसको कहते हैं कि ये तो मारूफ है, सभी को मालूम है। अच्छा, तो तो मारिफा जब ही किसी कहते हैं। प्रॉपर होता है, वो प्रॉपर नाउन अलग है और मरफू अलग है। ओके। ठीक, मारिफा अलग है, मरफू अलग है। तो यहाँ तक आप लोग इसके ये इतना फिर इंशाल्लाह इस तरह से याद रखिए। यहाँ पर देखिए, आहता मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? तो उसके लिए फिर आपको आंसर लिखना होगा, नहीं ये कलम है। चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लोग रह गए हैं वो लोग हैंड रेज कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, तो उनसे फिर इंशाल्लाह पढ़वाएंगे और सवाल पूछेंगे। ठीक है। जिन्होंने अभी 2 क्लासेस में कर लिया है तो और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्लास इसका शुरू होते ही इसमें हम पूछना शुरू करें, ताकि आप लोग फिर पढ़ना शुरू कर रही हैं तो फायदा होगा इंशाल्लाह। हैंड रेज करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।